5 سوال ہیں، 5 اشعار ہیں. پہلے بیل چیک کروائیں گے. جی جناب آپ کی بیل، اچھا ذرا ان کی بیل کو ذرا چیک کیجئے گا. ٹھیک ہے آپ کی تو اوکے ہے. ٹھیک ہے یہاں ذرا بیل کو چیک کر لیجئے. اور 5 اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ اگر غلط جواب دیا تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. صحیح جواب کی صورت میں 2 نمبر دیے جائیں گے. دونوں ٹیموں کے پاس بیل موجود ہے. دوبارہ کہوں گا نہیں آتا جواب تو بیل نہیں بجائیے گا، اگر جواب آتا ہے تو بیل بجائیے گا. بیل اوکے ہو گئی ہے. چلے جناب اب چلتے ہیں سوال کی طرف. سوال یہ ہے، غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال. چلے جناب بیل بجائی ہے ڈڈیال والوں نے. نمبر کا فرق بھی بہت ہے اور انہیں نمبر کی حاجت بھی بہت ہے. سوال پورا نہیں سنا ہے، سوال بھی کمپلیٹ کریں گے، جواب بھی یہی دیں گے. غزالی زماں کا وصال یہاں تک سنا تھا. اب اس سوال کو بھی کمپلیٹ کریں گے، اس کا جواب بھی دیں گے. جلدی کیجئے 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ سوال یہ تھا غزالی زماں کا وصال کب ہوا تھا؟ جواب یہ ہے 4 جون 1986 بروز بدھ بمطابق 25 رمضان 1406 ہجری کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے روزہ افطار فرمایا اور آپ کے صاحبزادے آپ کو نماز مغرب کے لیے تازہ وضو کرنے کے لیے سہارا دے کر اٹھانے لگے، مگر اسی وقت آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. غلطی ہو گئی ہے، 2 نمبر مزید مائنس کر لیے جائیں گے. اب شعر کی باری ہے، کبھی گم بھی عیاں. چلیں جناب پھر بیل بجائی ہے ڈڈیال والوں نے. نمبر بھی یہی لیتے ہیں اور یہی دیتے ہیں. کبھی گم کبھی عیاں. کبھی گم کبھی عیاں، کبھی سردگاں تپا ہیں، کبھی زیر لب فہاں ہیں، کبھی چپ کے دم نہ تھا کہ روح ہاں جلایا، روح کام جان دکھایا. روح کام جان دکھایا. جواب درست دے دیا ہے. سوال کی باری ہے، مغفرت واجب کرنے والی. چلے جناب سرگودا والوں نے سوال پورا نہیں سنا ہے، سوال بھی پورا کریں گے، جواب بھی دیں گے. مغفرت واجب کرنے والی یہاں تک سنا تھا. مغفرت کو واجب کرنے والی 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سوال اگر یہ ہے تو جواب کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا مسلمان بھائی کے پیٹ کو بھرنا، اس کے دل میں خوشی داخل کرنا اور اس کی مصیبت کو دور کرنا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ہے. نبی پاک کی حدیث سنیں، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کا پیٹ بھرنا، اس کی تکلیف دور کرنا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. شعر کی باری ہے، حشر میں. پھر بیل بجا دی ہے سرگودا والوں نے، صرف حشر میں سنا ہے. 15 سیکنڈ رہ گئے. صرف 2 لفظ سنے ہیں شعر کے، جلدی کریں 5 سیکنڈ رہ گئے. 2 سیکنڈ رہ گئے. حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. انشاءاللہ داخلہ انشاءاللہ اسی شان سے ہوگا، مگر یہ شعر نہیں ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. حشر میں جام کوثر کی ہے گر طلب، آؤ ساقی کوثر مدینے میں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جوش ضرور دکھائیے مگر ہوش کے ساتھ. سرگودا والوں کے 2 نمبر مائنس ہو گئے ہیں. سوال کی باری ہے، نماز ظہر کو. پھر بیل بجائیے جناب ڈڈیال والوں نے. کوئی سوال پورا نہیں سنتا ہے، پہلے ہی بیل بجا دیتے ہیں. نماز ظہر کو سن کر بیل بجا دی ہے. پورا سوال کریں. اتنا مت کھینچو کہ کرسی سے گرا دینا. چلے جناب جلدی کریں. نماز ظہر کو نماز ظہر کیوں کہتے ہیں؟ اچھا جناب جواب بتائیے. نماز ظہر کا مطلب ہے ظہیرہ، یعنی دوپہر. یہ نماز دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو نماز ظہر کہتے ہیں. ظہر کا ایک معنی ہے ظہیرہ یعنی دوپہر. یہ نماز دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو ظہر کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کیے جناب ڈڈیال والوں نے. اب باری ہے شعر کی، جینے کا. اللہ پھر بیل بجا دی ہے سرگودا والوں نے. کیا پھر غلطی کر کے 2 نمبر ہمیں دیں گے یا صحیح جواب لے کر 2 نمبر لے لیں گے؟ جینے کا مزہ اس کو ملتا ہی نہیں جس کا دل عشق محمد سے سرشار نہیں ہوتا. دل عشق محمد سے سرشار نہیں ہوتا. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب پھر باری ہے سوال کی. مشہور محدث امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے
طالب علم کے لیے جناب بیل بجائی ہے. جی ڈڈیال والوں نے بیل بجائی ہے. طالب علم پر دو کون سی چیزیں فرض ہیں؟ جی جواب دیجئے. امام ابن زہری فرماتے ہیں کہ یہ تو علم ایک وادی کی طرح ہے، جب تم اس وادی میں داخل ہو تو نکلنے تک اطمینان لازم رکھو، کیونکہ تم اس وقت تک اسے عبور نہیں کر سکتے جب تک تمہیں عبور نہ کرایا جائے. جب تم اپنے طور پہ عبور نہیں کر سکتے جب تک تمہیں طے نہ کروایا جائے. جواب درست دے دیا ہے. شیر کی باری ہے، روتا ہے جناب. پھر بیل بجائی ہے ڈڈیال والوں نے. ایک لفظ سنا ہے، روتا ہے. فرق کافی ہے. محنت کر رہے ہیں ڈڈیال والے. روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، غمخوار ہے سادہ ہے مختار مدینے کا. روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں. پہلی لائن صحیح پڑھ دی ہے، جلدی کر لے، 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، سوتا ہے چٹائی پر سردار مدینے کا. وہ شافع محشر ہے سردار مدینے کا. غلطی ہو گئی ہے جناب. 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. اب ہے جناب سوال، اور یہ سوال میری زبان سے نہیں ادا ہوگا بلکہ ایک لفظ دکھایا جائے گا، اس کو درست کرنا ہے. ورڈ آگے پیچھے ہیں، بیل بجا کر بتائیں گے اگر جو پہلے پہنچ جاتا ہے. آئیے بتاتے ہیں وہ کون سا ورڈ ہے. جی درست کیجئے. سیگمنٹ کا ایک حصہ ہم نے یہاں بھی شامل کر دیا ہے. دونوں ٹیموں کے پاس موقع ہے بیل بجانے کا. صحابی رسول کا نام ہے یہ. بیل بجائی ہے ڈڈیال والوں نے. بتائیے. بیل بجانے کے بعد سوچتے ہیں لگتا ہے. بے علم وائس کے متعلق حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا؟ ارے جناب یہ ورڈز تھے، یہ ورڈ جوڑ کر بندے صحابی کا نام بتانا تھا. میں نے آپ کو اسکرین پہ ورڈز دکھائے تھے کہ یہ درست کیجئے ورڈ. یہ کون سا ہے؟ انا للہ و انا. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام ہے ان کا. پھر غلطی کر دی ہے ڈڈیال والوں نے. آخری شیر ہے جناب، اور وہ شیر کیا ہے؟ اچھا ایک اور، یعنی درست کیجئے ہی ہے، آخری بھی درست کیجئے ہے. بتائیے اسکرین پر کیا ہے وہ لفظ جو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے جناب. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. دس سیکنڈ ہیں. کوئی بھی بیل نہیں بجا رہا ہے. کیا ہمارے تقسیم رسائل والے پہنچے اس کتاب پر کہ نہیں؟ اس کا نام ہے اولاد کے حقوق. بہرحال آج بڑے اچھے مارجن سے سرگودا والے مقابلہ جیت گئے ہیں اور سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اذکر اللہ. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں. شاندار ٹیم کشمیر کی ڈڈیال کی ہم سے جدا ہوگی، لیکن خالی ہاتھ نہیں، ہم انہیں تحائف دے کر بھیجیں گے. ہم ان کو بھی تحفہ پیش کریں گے اور ناظرین کو بھی تحفہ پیش کریں گے. پہلے آئیے ناظرین سے جو سوال کیا گیا تھا وہ بھی بتاتے ہیں ماشاءاللہ. جی اور آج انشاءاللہ مدنی چیک بھی ملیں گے. 2600 کے مدنی چیک بھی ہوں گے اور تحائف بھی ہوں گے. جی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی. آج کون سی ٹیم آگے جائے گی، آپ کو رائے اسکرین پر دکھاتے ہیں. اسلام بھائی افسردہ ہیں. 75% ووٹ تھے، رائے تھی سرگودا کی. 25% ڈڈیال والوں کے بارے میں رائے تھی اور ایسا ہی ہوا. اور چوتھے اسلامی بھائی جو نہیں آئے ان کو بھی ہماری طرف سے تحفہ دیجیے گا جناب. باقی سرگودا والوں کو مبارک ہو. فیضان ابو ہریرہ جناب، سارے اسلامی بھائی کمال کے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ آج یہ تحفہ ہم اپنے عمران اتاری بھائی کو دیں گے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں آج ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن کا جواب کیا تھا اور کس کو یہ تحفہ آج جا رہا ہے. آئی ڈیز آپ کو بتائی جائیں گی. جی ذہنی آزمائش کوئز کی جو قرآن اندازی ہے وہ دیکھتے ہیں. جناب 4 نمبر آپشن جواب. 4 نمبر 40 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. یہ 5 آئی ڈیز ہیں. اپنی آئی ڈی چیک کر لیں. اگر آپ کی آئی ڈی ہے تو ہمیں میسج کریں تاکہ ہم آپ تک تحفہ پہنچائیں. آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا مدنی چینل کے ناظرین، اس کا جواب اور قرآن اندازی. جی
سلسلے کی ابتدا میں سوال کیا گیا تھا ایام بیس سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے ہر اسلامی مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیس کہتے ہیں. جنہوں نے درست جواب دیا ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ام عروہ